السلام علیکم احباب. آج میرے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے بھٹیارن، اور یہ ایک ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں رشاد بخاری صاحب. اور رشاد بخاری صاحب کا تعلق اسلام آباد سے ہے. وہ فکشن نگار ہیں، شاعر ہیں، اور اس کتاب میں جو انہوں نے کہانی بیان کی وہ دور جدید کی کہانی بیان کی ہے. جب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ عام آدمی کے استعمال میں آ گئے تو انہوں نے اس کا استعمال کس طرح سے کیا. یہ ناول میں خاص جو ہے کہ ٹیکنیک نہیں ہے اس ناول میں. یہ ایک فینٹیسی ہے اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے فینٹیسی. تو ایک فیس بک فینٹیسی. تو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب یوز کرتے ہیں. ٹویٹر ہے سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام ہے، اور ایک فیس بک ہے. جہاں فیس بک کا ایک سنجیدہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے ملک کے ادیبوں، شاعروں اور فکشن نگاروں نے بھی لکھنا شروع کیا، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ گئے. ہمارے ملک بھر کے ادیب ایک شہر کے ادیب جو کہ اکثر نہیں جانتے ایک دوسرے کو، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اسی اسنا میں عوام بھی مصنفین کے قریب آئے. تو آج تک کسی نے، میرا نہیں خیال، میری نظر سے کوئی ایسا ناول نہیں گزرا ہے، نہ ایسا کوئی افسانہ گزرا ہے کہ جو ایک قاری کے درمیان یا ایک ناول نگار کے درمیان یا دو سوشل میڈیا صارفین کے درمیان گفتگو ہوئی ہو. اور وہ گفتگو پر ہی مشتمل یہ پورا ناول ہے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ جو گفتگو کو بیان کیا گیا ہے. مطلب ایک لڑکی ہے پٹاخی، اس نے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے پٹاخی کے نام سے، ایک جو عام طور پر نام رکھ رہے ہوتے ہیں، فرضی نام لوگ فیس بک پر. بہت سارے لوگ اصلی نام بھی رکھتے ہیں، ایسے ہم تو اپنے اصلی شناخت کے ساتھ ہیں، مگر بہت سے لوگ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں. تو پٹاخی نے ایک گفتگو شروع کی ایک نوجوان کے ساتھ، اور پھر ان دونوں نوجوان روحوں نے جب گفتگو کو آگے بڑھایا تو وہ کس طرح وہ سفر کیا انہوں نے، تو وہ پوری انہوں نے ڈیٹ بائی ڈیٹ انہوں نے بیان کیا ہے سب کچھ نا. تو بہت مجھے انٹرسٹنگ بھی لگا. آپ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا درست استعمال ہمارے نزدیک کیا ہے. کیا ہم لوگوں نے جب سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا تو کیا ہمارا مقصد صرف دوستی تھا، یا ہم سوشل میڈیا سے کچھ اور کام بھی لے سکتے تھے؟ کیا ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نئے لوگوں سے دوستی کریں، یا ہم بہت سارے اس میں ہیں اتار چڑھاؤ، نفسیاتی پہلو، ہماری شخصیات کی کجیاں جو ہیں وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آشکار ہوئے بہت سے لوگ. اور میں بھی اکثر لکھتی ہوں، میں نے اپنے بلاگز میں بھی لکھا ہے، سوشل میڈیا ایک سماجی آئینہ ہے. تو یہ جو فیس بک فینٹیسی اور یہ فیس بک میسنجر کی گفتگو ہے، یہ سماجی آئینہ ہے. مگر یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے ایک روزن ہے یہ جھانکنے کا. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے روزن ہے، ان عورتوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جن کو کبھی بھی دنیا دیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ کبھی اپنے گھر کی چار دیواری سے نکلی ہی نہیں. وہ اپنی چار دیواری میں گھر، چادر اور چار دیواری کی میں جو قید تھیں، تو ان کی فینٹیسی بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس میں لڑکی کی گفتگو ہے پٹاخی کی. اور وہ گھر میں رہ کر، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی جو گھر میں رہ کر وہ کس طرح اپنی زندگی کی جد و جہد کر رہی ہیں اور اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، اور اپنی جو جوجھ رہی ہیں وہ اپنی زندگی کی صعوبتوں سے. تو وہ جو پٹاخی ہے وہ اپنی زندگی کی صعوبتوں کا سامنا کر رہی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اپنی تنہائی کا بھی. تو اس تنہائی کو وہ دونوں بانٹتے ہیں، وہ نوجوان بھی اور پٹاخی بھی. اور وہ میرے خیال میں یہ ایک ناول بھی ایک سماجی آئینہ ہے جو ان کی گفتگو ہے. تو اس سماجی آئینے میں اپنا چہرہ ضرور ہم سب کو دیکھنا چاہیے. رشاد بخاری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ ناول عنایت کیا، اور میں نے اس ناول کو پڑھا ہے اور بغور پڑھا ہے، اور میں نے کچھ نشان بھی لگائے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں. تو میں اقتباسات ضرور آپ لوگوں کو سناؤں گی اس ناول میں سے. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. اور کافی مہینوں کے بعد میں نے ویلاگ بنایا، میں مصروف تھی پڑھائی میں، جاب میں، تو ملازمت میں. تو اب جیسے ہی مجھے تھوڑی سی فرصت ہوئی ہے تو میں ضرور کئی جو بکس پڑھی ہیں گزشتہ دنوں، ساتھ ساتھ میں مطالعہ میرا چھوٹا نہیں تھا، مطالعہ میرا جاری تھا، اور میں ضرور پڑھوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے پڑھا ہے. تو فی الوقت کے لیے بہت شکریہ.